صلح حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 عیسوی کو ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ 6 ہجری 628 عیسوی میں 1400 مسلمانوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کا رواج تھا چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے، جس میں رسومات بھی شامل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح ہوتے تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ہمراہ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا، انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی شرائط قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب سے یہ صلح نامہ لکھوایا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر یہ یاد رہے کہ اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے بعض لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ضرور ہو۔ خود مسلمانوں میں سے ایسے لوگ تھے جن کو معاہدے کی شرائط پسند نہیں تھی۔ مثلا اگر کوئی مسلمان مکہ کے لوگوں کے پاس چلا جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد بنیادی شک یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینے آئے اور پھر 629 عیسوی میں حج کیا۔ اس معاہدے کے بہت سود مند اثرات برآمد ہوئے۔ معاہدہ یہ تھا: ابتدا اللہ کے نام سے، امن کی یہ شرط محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر سفیر مکہ کے درمیان میں طے ہوئی۔ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں آزاد ہے۔ اسی طرح کوئی بھی قریش مشرکین مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس امر میں آزاد ہے۔ کوئی بھی جوان آدمی یا ایسا شخص جس کا باپ زندہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر جائے تو اسے اپنے والد یا سرپرست کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی قریش کی طرف جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، مگر اگلے سال وہ اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، 3 دن گزار سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قریش مکہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ہٹ جائیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں گے تو غیر مسلح ہوں گے، سوائے ان سادہ تلواروں کے جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سال جو مسلمان تعداد میں تھوڑے اور غیر مسلح تھے جنگ سے بچ گئے اور اس سے اگلے سال مکہ میں داخل ہوئے۔ معاہدے کے دوران پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ لکھا گیا، مگر مشرکین کو اعتراض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سادہ نام لکھوا لیا۔